نقصان ہے تو وہ اپنی آخرت کا نقصان ہے۔ مشرکین سے جو بن پایا ہوا ہے، آپ کے ساتھی کو مارا پیٹا، گالیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، آپ کو گالی دی، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ جادوگر کہا گیا، اور آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ قرآن مجید آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ گیا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں، کہیں اللہ ان لوگوں کو وراثت میں بھی شامل نہ کر دے۔ اتنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ اپنے گھر میں، اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھتا ہے، دروازے کے سوراخ سے، روشن دان سے، یا کسی اور جگہ سے، اگر وہ اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھتا ہے، ان کی ٹون لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی آنکھ توڑنے پہ کوئی حق نہیں۔ نہ جس دل میں نہ ہو الفت محمد کی عقیدت ہو، نہ جس دل میں نہ ہو الفت محمد کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، سید الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو اپنا آخری رسول اور نبی بنایا۔ آپ کی عادات، آپ کا چال چلن، آپ کی سیرت، آپ کی 63 سالہ پوری زندگی اور جتنا عرصہ آپ نے لوگوں میں گزارا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو لقب عنایت کیا ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اس درجے پہ فائز تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کا دوستوں احباب کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ،
وہ اس کائنات میں اللہ نے کسی اور شخص کو نہیں بخشا ہے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے ذبیح اللہ بنایا، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے عبدن شکورا کا لقب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خصلتیں، سارے انعامات جو اللہ نے بقیہ انبیاء کو عنایت کیے تھے وہ بھی دیے، اور ساتھ آپ کو لقب یہ دے دیا کہ آپ انتہائی بڑے اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ ہم نے ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر، اپنا میسنجر، اپنا پیغام پہنچانے والا وہ آپ نے بھیجا ہے، اور آپ کی نفسوں سے بھیجا ہے، اور اس کی عادت کریمہ یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس پہ دشوار گزرتا ہے۔ وہ رسول اور وہ نبی اس وقت مشکل محسوس کرتا ہے، اس کے سینے میں اس وقت درد ہوتا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب تم کسی مصیبت میں یا کوئی مصیبت تم پہ ٹوٹتی ہے تو وہ نبی آپ کے بارے میں پشیمان ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں وہ افسوس کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جو مؤمنین کے ساتھ بالخصوص انتہائی رحم دل ہیں، ان کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نبی تم پہ حریص بھی ہے کہ تم کو سیدھے راستے پہ چلانا بھی ہے، تمہیں جہنم سے بچانا بھی ہے، تمہیں خطاؤں سے دور کرنا بھی ہے، تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کے جنت کے راستے پہ لانا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگی۔ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے دشمن بھی ہو گئے، لیکن آپ نے وہ پیغام نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ شریعت ہے، یہی وہ رسالت ہے، یہی وہ اطاعت ہے، یہی وہ آخری دین ہے، یہی وہ مذہب ہے کہ جس پہ کوئی شخص چلتا ہے تو وہ جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصلت بیان کی، اور آپ کا صبر، آپ کی برداشت اور آپ کا حوصلہ کتنا تھا۔ اگر ہم غزوہ احد کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں اور دیکھیں کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پہاڑ کے پچھلی جانب منتخب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن دھوکے میں آ کے کہ شاید مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں، اسی لالچ میں وہ لوگ نیچے اترتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے جس چیز سے روکا تھا اسی کو کرتے ہیں۔ نتیجے میں مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے؟ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہید نہیں صرف، بلکہ ان کا مسلح کیا جاتا ہے، ان کے کلیجے کو نکال کے چبایا جاتا ہے، ان کی لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ مسلح کر دیا جاتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا ان کے سامنے، 70 صحابہ، جانثار صحابہ، اور آپ کو انتہائی عزیز صحابہ، آپ سے محبت کرنے والے صحابہ، آپ سے الفت کرنے والے صحابہ، آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے صحابہ، وہ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، آپ کے چچا کا مسئلہ کیا جاتا ہے، اور یہ واقعات اور یہ سارے واقعات جو اس جنگ میں رونما ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ لگا ہوگا۔ اپنے ساتھی، اپنے صحابہ وہ ساتھ چھوڑ گئے، اپنا چچا جس پہ آپ بہت زیادہ انحصار کرتے تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی سرزنش نہیں کی جنہوں نے اس چوٹی کو چھوڑا تھا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، اور اسی صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ آپ کو اخلاق عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، میں کبھی کام لیٹ نہیں کرتا، اور کبھی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہوا تھا کبھی اس پہ میں سستی نہیں کرتا، اور کبھی اس کو میں نہ نہیں کرتا، لیکن 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ 10 سال کا عرصہ کتنا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے، اور 10 سال میں اگر کوئی مالک اپنے ملازم کو نہ ڈانٹے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مالک میں، اس شخص میں جو اس غلام کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے خاص قسم کا صبر، خاص قسم کی برداشت عنایت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وتیرہ غلاموں کے ساتھ تھا، بچوں کے ساتھ تھا، اور بڑی عمر کے ساتھ آپ کا کیا وتیرہ تھا۔ ایک مرتبہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ بیان کر رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوتا ہے، اور لوگوں نے جو مجلس کے حاضرین تھے انہوں نے اس بوڑھے کو جگہ نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھا شخص آ رہا ہے لیکن حاضرین مجلس اسے جگہ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب؟ کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بوڑھے کی عزت کرتے ہیں اور بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، اور بوڑھے کی عزت ہم کیسے کرتے ہیں کہ اگر اسے جگہ چاہیے ہم اسے جگہ دیتے ہیں، اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہم اسے عنایت کرتے ہیں، اگر وہ سامان اٹھاتا ہے اور اسے اٹھایا نہیں جاتا ہم اس کا سامان اٹھاتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے صبر کی مثال اس سے بھی اور بڑی ہے۔ اگر ہم فتح مکہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے، مکہ کو فتح کیا، آج لوگ ڈر رہے ہیں، آج مشرکین مکہ خوف زدہ ہیں، آج ان کے دل میں وہ بات آ گئی تھی کہ جو ہر دشمن کے دل میں آتی ہے۔ دل میں آیا کہ آج مکہ فتح ہو چکا ہے، آج محمد اور اس کے ساتھی اس پہ غلبہ کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل میں یہ ڈر ہے، دل میں یہ خوف ہے کہ اب یہ ہم سے انتقام لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ڈر کیوں نہ ہوتا؟ جہاں پر بلال کو تپتی ریت پہ لٹھا کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ہے وہ سولی دے دیا جاتا
جہاں پر آپ کو تنگ کر کے اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے اس جگہ سے نکالا گیا، بعض ساتھیوں نے حبشہ کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ لوگ آج کیوں پریشان نہ ہوں؟ وہ لوگ آج ان کے دل میں یہ بات کیوں نہ آئے کہ جو ہم نے کیا تھا آج وہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر اوجھلی ڈالی جاتی ہے، آپ راستے سے گزرتے ہیں، آپ کے اوپر گند ڈال دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کو ایک الہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو توحید کا سبق دینے کے لیے جب آپ بازاروں کا رخ کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کا اپنا چچا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس شخص کی بات نہ مانا، یہ جھوٹ بولتا ہے، العیاذ باللہ۔ آج وہ لوگ پریشان ہیں، آج وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی نے ہمارے ساتھ جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، ہم نے اس کو دبانا چاہا تھا لیکن ہم اسے آج دبا نہیں سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا اور پتھر مروائے اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ زخمی ہوئے، آج وہ سارے لوگ، چونکہ سارا ایک مجموعہ تھا، آج سارے لوگ پریشان ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی نہیں بھولتی ہے اور آپ کے ساتھ بدر کا غزوہ نہیں بھولتا ہے، آپ کے ساتھ احد کا میدان نہیں بھولتا ہے، آپ کے ساتھ خیبر کا میدان نہیں بھولتا ہے۔ مشرکین آج پریشان ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کو آج اپنی کرتوتیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بے عزت کر کے، ہم نے ان کو بے عزت کر کے اور ظلم کر کے ان کو مکہ سے نکالا تھا، آج یہ مکہ پہ غلبہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا، کیسی حالت تھی؟ مشرکین سے جو بن پایا انہوں نے کیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا، گالیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، آپ کو گالی دی۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ جادوگر کہا گیا اور آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ قرآن مجید آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے کہا کہ ہر اس شخص کو میں امان دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں بند ہو جائے، اپنی کھڑکی کو بند کر لے، وہ شخص امن والا ہو جائے گا جو حرم میں چلا جائے، اور وہ شخص بھی امن والا ہوگا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے۔ اندازہ کریں کہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان کا صبر، ان کا برداشت کیسا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی سپہ سالار، جب کوئی گورنر، جب کوئی لڑنے والا کمانڈر جب کسی ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا کام فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قرية، کہ جب کوئی بادشاہ کسی قوم پہ حملہ آور ہوتا ہے، جب کسی بستی پہ وہ حملہ کرتا ہے، جب وہ کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افسدها، اس بستی کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس بستی کے رہنے والے امراء، اس بستی کے رہنے والے عزت دار لوگ، ان کی عزت کو وہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بادشاہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ سپہ سالار اور جو جنگ کرتا ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی بستی پہ حملہ کرتے ہیں تو اس بستی کو تار تار کر دیتے ہیں، ان کی خواتین کو وہ اپنی باندیاں بنا لیتے ہیں، اور نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اپنا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر اور جن کو اللہ رب العزت نے اخلاق سے نوازا وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں قریشیوں سن لو، بنو ہاشمیوں سن لو، تم نے جو مجھ پہ ظلم کیے ہیں، جو تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ہے وہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ آپ نے اخلاق کیسے اختیار کرنا ہے۔ اور ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری کوئی چیز اٹھا لے تو ہم اس کو مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اس کے ہم دشمن بن جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ کیسا نقصان ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو جانے والی ہے، اس میں جو نقصان ہے وہ عارضی نقصان ہے۔ اس دنیا میں رہ کے اگر اصلی نقصان ہے تو وہ اپنی آخرت کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ اخلاق جانوروں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ ایک باغ میں داخل، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی ایک اونٹ رو پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب جاتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں اور اسے دلاسا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس اونٹ نے کچھ کہا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا کون مالک ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول فلانا صحابی اس کا مالک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جانور کا مالک اللہ رب العزت نے تم کو بنایا ہے، تم اس کے مالک ہو، لیکن تو اس جانور کو کھانا کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ ایک مالک کو، ایک مدیر کو یہ تربیت دی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے کوئی شخص کام کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسا عمل کرنا ہے۔ اور آپ کی یہ شفقت یہ واضح کرتی ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی شفیق تھے، آپ بوڑھوں کے ساتھ بھی شفیق تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے تھے، آپ اس یعنی پوری امت مسلمہ سے محبت کرنے والے اور غیر مسلموں سے بھی آپ محبت کرنے والے تھے۔ اور اسی بنا پہ آپ کو اللہ رب العزت نے لقب دیا انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے انتہائی عظیم ترین منصب پہ فائز ہیں۔ ایسا شخص، ایسا نبی، ایسا رسول کہ جس کی خدمت میں ایک ساتھی 10 سال تک رہے اور وہ کہہ دے کہ مجھے انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دی، مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں، اور ایسا رسول کہ جس کو اونٹ کے بلبلانے پہ، اونٹ کے رونے پہ احساس ہوتا ہو، ایسا نبی جسے بوڑھے کو دیکھ کے ترس آتا ہو، یہی نبی ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا جو لوگ دین کو مذاق بناتے تھے۔ آپ کا اخلاق انتہائی اعلیٰ، آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ انتہائی اعلیٰ، لیکن جب کسی نے اسلام کو کھیل اور کود بنایا اور اسلام کے ساتھ کھیلنا چاہا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا چاہا اور آپ کے خلاف کوئی عمل کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کروائے، اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو متعین کر دوں جو لوگوں کی امامت کروائے، اور پھر میں اپنے ہاتھ میں آگ لے کے جاؤں، آگ کا بگولا لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتے۔
نماز جو مسجد میں آ کے ادا نہیں کرتے، جو نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز مقتدیوں کے ساتھ مل کے نہیں پڑھتے ہیں، جو جماعت کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں کا اور خواتین کا، عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو جلا دیتا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنایا ہوا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، روم میں، کمرے میں، وضو کر کے کمرے میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیے، آپ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ جہاں پر آپ شفیق ہیں، حریص ہیں، مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں، وہیں پہ آپ نے سختی بھی کی ہے۔ جو شخص حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی طرح جو ساتھی زکوٰۃ نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ایک روایت بہت لمبا قصے کے ساتھ طبرانی میں اور بہقی میں موجود ہے، اگرچہ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن ترغیب اور ترہیب کے لیے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص ثعلبہ ابن حاتب آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے رزق میں برکت کی دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اور فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس سے دعا کرتا تو میرے دعا کے اثر سے اللہ رب العزت اس مدینہ منورہ کے جتنے پہاڑ ہیں ان کو سونا بنا کے میرے پیچھے لگا دیتا۔ آج سونے کی کتنی قدروں میں منزلت ہے۔ سونے کی اینٹ خریدنے کے لیے، ڈلی خریدنے کے لیے کتنا سا کام کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دعا کرتا، اللہ سے مانگتا، تو میری دعا کا اثر یہ نکلتا کہ یہ مدینہ کے پہاڑ سونا بن کے میرے آگے پیچھے ہوتے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ وہ شخص اٹھا اور چلا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، میری روزی بڑھ جائے، اور جس کا حق ہے میں اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کے سبب اس کے مال میں جو بکریوں کا ریوڑ تھا، جانوروں کا ریوڑ تھا، اللہ رب العزت نے اس میں برکت دی۔ برکت جب آئی، جانور بڑھے، مال زیادہ ہوا، تو مدینہ کی بستی کو چھوڑ کے تھوڑا سا دور چلے گئے، چونکہ شہر میں جگہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے اپنے مال کو، اپنے جانور مویشی کو وہ مدینہ سے تھوڑا باہر منتقل کر دیا، اور دن میں صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اور ہوا، اللہ رب العزت نے اور برکت عطا کی، اور یہ برکت اس کے مال میں اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے اس جگہ کو چھوڑ کے اور بھی زیادہ دور چلا گیا، تاکہ اپنے جانوروں کی وہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر سال بعد صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور نتیجہ ہوا، اللہ نے اس کے مال میں اور برکت دی، اور اس نے اپنی بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ اور بھی دور لے گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا، پہلے ظہر اور عصر کی نماز وہ یہاں پہ پڑھتا تھا مدینہ میں،
پھر جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، پھر جمعہ کی نماز سے بھی گیا، وہ وہیں پہ جہاں پہ اس کا ریوڑ تھا، جہاں پہ اس کا مال تھا، وہ وہیں پہ نماز پڑھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ ثعلبہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا ہے، نہ نماز میں نہ جمعہ میں، کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کا مال بڑھ گیا آپ کی دعا کی وجہ سے، تو وہ دور زیادہ چلا گیا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے، اور یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی دوران میں اللہ رب العزت نے صدقے اور زکوٰۃ کے قوانین نازل فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بلاتے ہیں اور ان سے لکھواتے ہیں جو قانون اور جو ضابطہ تھا کہ کتنے مویشیوں میں سے آپ نے زکوٰۃ لینی ہے وہ لکھواتے ہیں۔ جب آپ نے لکھوا لیا، آپ نے انہیں کہا کہ اب جاؤ جتنے مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ، ان سے صدقات لے کے آؤ، اور فرمایا کہ ہاں ثعلبہ کے پاس ضرور جانا اور بنو سلیم کے فلاں شخص کے پاس بھی ضرور جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دونوں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رکا، یہ خط لے کے روانہ ہوتے ہیں اپنے سفر پہ اور سیدھا جاتے ہیں ثعلبہ کے پاس، اور جا کے اسے وہ خط دکھاتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے مال کو پاک کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اللہ رب العزت نے یہ قانون ہر مسلمان پہ فرض کر دیا۔ خط کو دیکھا، نصاب کو دیکھا، ثعلبہ کہتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی نظام مجھے لگتا ہے جیسے کافر اور ذمیوں سے لیا جاتا ہے، یہ تو مجھے ویسا حصہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ جاؤ جہاں جہاں سے آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے وہاں سے کر کے جب واپسی مدینہ میں جانا مجھ سے ملتے جانا۔ وہ دونوں ساتھی باقی مسلمانوں کے پاس گئے اور ان سے زکوٰۃ کا مال لیا، زکوٰۃ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بنو سلیم کے اس شخص کے پاس بھی گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ قانون دیا ہے، یہ ضابطہ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنے مال میں سے یہ زکوٰۃ نکالنی ہے، نصاب اتنا ہو اس میں سے اتنی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا اور اپنے ریوڑ میں سے اچھے اونٹ جو خاصی کھائے ہوئے تھے، پلے ہوئے تھے، اور بکریوں کو نکالتا ہے اور نکال کے ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا مال لینے سے منع کیا، آپ نے کہا ہے کہ جس سے بھی آپ زکوٰۃ لو آپ نے متوسط قسم کا اس سے مال لینا ہے۔ وہ شخص خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں جو مال دیا ہے، جو میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں نے اپنے نفس سے خوش ہو کے تمہیں دیا، اس کو لے جاؤ، یہ میری طرف سے ہے، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ میں تمہیں مال اپنی رضامندی سے دے رہا ہوں۔ وہ زکوٰۃ کا مال لے کے دوبارہ ثعلبہ کے پاس آتے ہیں، اور ثعلبہ نے کہا دکھاؤ کون سا خط ہے، کیسا نصاب ہے۔ انہوں نے پھر دکھایا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ اچھا یہ ہے، آپ اس طرح کرو، آپ جاؤ اور میں سوچوں گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں سوچوں گا، آپ جاؤ اور میں سوچوں گا۔ یہ دونوں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثعلبہ پر بہت زیادہ افسوس ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ الفاظ دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو سلیم کے شخص نے اچھا مال دیا تھا اس کی تعریف کی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل کو نازل فرمایا اور اپنے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی اور فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جب ہم انہیں انعام دیتے ہیں، جب ہم انہیں مال دیتے ہیں، مال و دولت کے ساتھ ان کو نوازتے ہیں،
کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے مانگنے پہ ہم انہیں مار دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ آتا ہے، اللہ ان سے لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے کی، اور اس مجلس میں صالبہ کے اقارب بھی بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے، صالبہ کا ایک رشتہ دار اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کو سرپٹ بھگاتا ہوا صالبہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ صالبہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ آیت کو نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ صالبہ پر انتہائی زیادہ افسوس ہے۔ صالبہ نے یہ بات سنی، فوراً ہی سواری پہ بیٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے زکوٰۃ کا مال لایا، جو میرے مال میں سے زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں لایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مومن کے ساتھ آپ کی شفقت کتنی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالبہ کو کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا، صالبہ تمہاری زکوٰۃ کا مال لینے سے مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے، اب میں تیرا مال نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صالبہ لوٹ گیا، اور چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ خالق حقیقی سے جانتے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے، صالبہ سیدنا ابو بکر کے پاس آتے، آ کے کہتے ہیں یہ میری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ مجھ سے لے لیں، لیکن سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ جس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا؟ حضرت عمر کا دور آتا ہے، صالبہ پھر جاتے ہیں کہ آپ یہ مال مجھ سے قبول کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا؟ حضرت عثمان کا دور آتا، پھر مال لے کے جاتے ہیں، حضرت عثمان نے بھی یہی بات کی کہ جس مال کو اللہ نہ پسند کرتا ہو، جس مال کو اللہ نہ لیتا ہو، جس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیتے ہو، جس کو حضرت ابو بکر نہ لیتے ہو، حضرت عمر نہ لیتے ہو، عثمان کیسے اس مال کو لے سکتا؟ ایسا سخت رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ جہاں پہ آپ رؤوف رحیم ہیں، لیکن جہاں پر اسلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، اسلام کی حدوں کو پامال کیا گیا، تو پھر آپ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارا سیدھا کام نہیں کرتا، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، تو پھر یہ شل ہو جائے۔ آپ کی بد دعا کا اثر یہ نکلا، اس کا جو ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں، پورا بازو اس کا شل ہو کے رہ گیا، یعنی اس کا ہاتھ صحیح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کہتے کہ نہیں یہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اس کو دی۔ مومن کے ساتھ بہت زیادہ رحیم تھے، لیکن جہاں پہ شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم رویہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کا ہمسایہ کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ گیا کہ ہمسایہ کے اتنے حقوق ہیں، کہیں اللہ ان لوگوں کو وراثت میں بھی شامل نہ کر۔ اتنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ
اپنے گھر میں، اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھتا ہے، دروازے کے سوراخ سے، روشن دان سے یا کسی اور جگہ سے اگر وہ اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھتا ہے، ان کی ٹو لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی آنکھ پھوڑنے پہ کوئی حد نہیں ہے، ہاتھ توڑنے کی حد ہے، دانت توڑنے کی حد مقرر ہے، قتل کی حد مقرر ہے، قصاص۔ جو آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کی اسلام نے حد مقرر کی، لیکن آپ نے یہاں پہ ایسا موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، تم پہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کسی کا عیب نکالنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہا ہو، بیوی بھی پیاری، مقام بھی بہت اونچا ہے، امہات المؤمنین بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کو سنا، اللہ اکبر کبیرہ، سرزنش کیسے کرتے ہیں، فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ تمہارے الفاظ سمندر میں ڈال دی جاتے تو اس کا پانی بھی کڑوا ہو جاتا۔ آج ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے عیب نکالتے ہیں، جی فلانا چھوٹے قد کا ہے، فلانے کا قد زیادہ لمبا ہے، فلانا کتنا کالا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو اچھی تخلیق کے ساتھ اچھے سانچے میں ڈالا۔ اللہ کی تخلیق میں تم عیب نکالتے ہو۔ کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بات میں عیب نکالا جائے۔ آپ نے کوئی چیز بنائی ہو اور اس میں کوئی عیب نکال دیا جائے تو انسان کیا کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز پہ عیب نکالتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس انسان کو بنایا، جس انسان کو پیدا کیا، لیکن اگر اسی انسان میں کوئی عیب نکالا ہو تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق پہ نکتہ چینی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ کسی میں آپ نے عیب نہیں نکالا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، تصویر کشی پر، تصویر بنانے میں، جسے آج آپ معمولی سمجھتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کا دعوتی مقصد نہیں، کوئی اس کا اصلاحی اور تربیتی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی تصویر کھینچنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ایک سفر سے آئے، یہ روایت سنن نسائی کی، دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو روشن دان ہے اس کے اوپر ایک ایسا پردہ لگایا، ایک ایسا کپڑا لگاتی ہے کہ جس کے اوپر تصویریں بنی۔ جب آپ نے اس کو دیکھا انتہائی ناراض ہو، چہرے کا رنگ متغیر ہو کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا فوراً اس کو اتار۔ آپ نے اس کپڑے کو اتارا، اتارنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے باہر پھینکوا دیے۔ آپ نے یہاں پہ سستی نہیں کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو کپڑا لگا ہوا ہے تو لگا رہے۔ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ گھر میں ہو اور آپ کے گھر میں تصویر موجود۔ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفقت کرنے والے، لیکن جہاں پہ دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے گھروں میں کتنی تصویریں ہیں جو ناجائز ہیں۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ پیسوں پہ ہوتی ہیں، مجبوری، لیکن جو ہم نے شوقیاں بنا رکھی ہیں، شوقیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میرا بچپن محفوظ ہے، بچپن کی تصویر ہے، میری جوانی کی تصویر ہے، اس کو فریم کروا کے لگایا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ کی تصویر لگائی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک بھی یہیں سے شروع ہوا تھا، یہیں سے پھر بابے بنے، پھر یہیں سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوا۔
آج آپ کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کی اگلی اولاد کہیں جا کے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ بنا لے اور آپ کی ہی جو ہے وہ پرستش اور پوجا شروع کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی عمارت کو بنانے سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. آپ ایک مرتبہ مدینہ کی گلی میں گزر رہے تھے. ابو داؤد کی روایت. آپ نے پوچھا کہ یہ عمارت کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ فلاں صحابی کی. آپ پوچھ کے چل دی. اور وہی صحابی انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا اس نے سلام کیا. آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا. آپ نے پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا. آپ نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض کیوں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ہمیں اور تو کچھ علم نہیں ہے، لیکن آج آپ اس گلی سے گزرے ہیں جس گلی میں آپ کا مکان تھا اور آپ نے پوچھا ہے یہ مکان کس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کی محبت میں قربان جائیں. مجلس سے اٹھتے ہیں، جا کے اپنا سارا گھر گرا اور آ کے بتایا نہیں کہ اللہ کے رسول نے گھر گرایا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پھر اس گلی سے ہوا. آپ نے کہا یہ تو وہی گھر ہے نا یہ فلاں انصاری کا؟ کہا ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. اور یاد رکھو کہ جو ضرورت سے بڑا گھر ہو وہ انسان کے لیے وبال. آج لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا، 2-4 اضافی کمرے اس میں بناتے ہیں، بڑی زمین خریدتے ہیں اور اپنے گھر کو اچھا بناتے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کو بڑا بنانا، بلکہ گھر چھوٹا ہو اور اس میں آرائش کرنا، اس میں ماربل لگانا، اس میں جو ہے اس کو اپنا پختہ بنانا اور اس کو اپنا مسکن بنانا اور اس پہ اتنا پیسہ لگا دینا کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو. آج لوگ ڈیکوریشن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. دنیا کی زندگی عارضی، کیا لے کے جاؤ گے یہاں سے؟ اچھا مکان بنا دیا ہے، کتنا عرصہ رہو گے؟ بڑا مکان بنا دیا، کتنا عرصہ تم اس سے مستفید ہوگے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنی آخرت کے لیے میرے بھائی کچھ کر لیں. جو پیسہ آپ مکان پہ لگاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ رب العزت اس کا جو ہے ثمرہ قیامت والے دن آپ کو دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور وتیرہ سود خور کے ساتھ جتنا سخت ہے اتنا شاید کسی اور کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 6 قسم کے لوگ اللہ کو پسند نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ 6 قسم کے لوگ اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ لوگ تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. انسان سے جنگ نہیں کر سکتا ہے. بلاخر کیا کہتا ہے کہ صلح کریں. لڑائی میں جنگ میں کچھ نہیں رکھا. اللہ فرماتے ہیں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کا کام کرتا ہے، بیاج پہ پیسہ دیتا ہے، پیسہ دے کے اس پہ اضافی پیسہ وصول کرتا ہے، 1000 ریال دے کے 1010 ریال یا 10,000 ریال دے کے 11,000 وصول کرتا ہے. فرمایا کہ جو شخص یہ سود کا کام کرتا ہے وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وہ اللہ سے جنگ کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہو. اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون لڑ سکتا؟ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اللہ اکبر کبیرہ، سود کو لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، یہ 6 لوگ اس میں شامل ہوں گے. 6 لوگ اس میں شامل. یہ ایک بندے کا کام نہیں، یہ 6 بندے سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
اور اسی طرح روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، میرے ساتھ جبریل امین ہیں، میں نے دیکھا چند لوگوں کو ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، بڑے بڑے کمروں کی مانند ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہے جو باہر سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کام کرتے تھے۔ آج کسی سے کہے نا بھائی سود کا کام چھوڑ دو، نہ کرو، کیا جواب ہوتا؟ کیا کریں، سسٹم ہے، کیا کریں، نظام ہے، کیا کریں، ہماری معیشت اس پہ ٹکی ہوئی ہے، سود کا کام نہیں چاہیے۔ میرے بھائی اپنی آخرت بچائیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو وہ چیز بیچتا ہے اور وہ چیز 2 نمبر ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کتنی محنت، کتنی جد و جہد، کتنی کوشش کی۔ آپ ہمہ گوش ہو کے لوگوں لگ گئے، آپ نے تکلیفیں برداشت کی کہ کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ آپ نے اتنی کوشش اور کاوش اور محنت کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 نمبری کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور معذرت کے ساتھ جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے، کیا آتا ہے کہ دودھ والے ایسے کرتے ہیں، دودھ والے دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ نہیں، صرف دودھ والے اس میں شامل نہیں، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو شخص اپنے کام میں کوتاہی کرتا ہے، اپنے دوام اور ڈیوٹی میں خیانت کرتا ہے۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے 2 نمبر کام کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو چیز میں کوئی اور چیز کو شامل کر کے اس کو اگر بیچتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ سونارا سونے کے کام کرنے والا، لوہار لوہے کا کام کرنے والا، اور دکانوں پہ کام کرنے والے، اور کیمیکل کا کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کپڑا بنانے والے، مارکیٹ میں اس کو بیچنے والے، موبائل کا کاروبار کرنے والے، جو بھی اپنی اس پروڈکٹ میں ملاوٹ کرتا ہے اور اس ملاوٹ کی خبر بیچنے والے کو، خریدنے والے کو نہیں دیتا ہے، تو وہ اس میں دھوکہ نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور ان کے لیے اللہ نے وعد رکھی ہے، جہنم کی گھاٹی اور بربادی رکھی ہے، کہ جو شخص لوگوں کو چیز دیتا ہے، کم دیتا ہے، لیتا ہے تو پوری توڑ کے لیتا ہے یا زیادہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے، باتیں تو اور بھی تھی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بہت عام ہے، آپ بہت ہی محبت کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے۔ سنن نسائی کی روایت، محمد بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ ہاں یہ تو بہت سخت وعید ہے، ہاں یہ تو بہت سخت وعید آ گئی، ہاں یہ تو بہت سخت وعید اللہ نے اتار دی۔ حضرت محمد بن جوش فرماتے ہیں ہم گھبرا گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ اگلے دن آئے اور آ کے پوچھا اللہ کے رسول کل کیا ماجرا تھا، کل کون سی وعید آئی، کل کون سی پریشانی کی بات آئی، اللہ نے کل کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہو، شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں جان دے دے، اور جس شہید کا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس شہید کو اللہ قیامت والے دن دیکھیں گے اور ہنس دیں گے، اور جس شہید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک قطرہ شہید کا ہے اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے۔ اور شہید وہ ہے کہ جس کو اللہ نے 72 حوروں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خاطر اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں صرف اتنی دیر ٹھہرتا ہے کہ جتنی دیر اونٹنی کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ فرمایا کہ ایک شخص جس کو اللہ نے جان دی، اس نے اپنی جان کو میدان جنگ میں اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ نے پھر اسے زندہ کیا، وہ پھر اللہ کے راستے میں لڑا اور پھر شہید ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ شخص 2 مرتبہ شہید ہو جائے، اللہ اس کو 2 مرتبہ جان دے دے، اگر یہ شہید بھی جب یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کا داخلہ جنت میں اس وقت بند کر دیا جاتا ہے جب اس پہ قرضہ ہوتا ہے۔ شہید کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند اور عظیم ہے، لیکن اس کا داخلہ جنت میں بند کر دیا جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی قرض موجود ہوتا ہے۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے، مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم، لیکن جب کسی مسلمان کا کوئی شخص حق کھاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول خاموش نہیں رہتے۔ جہاں پہ اسلام کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، پھر یہ نبی اور اللہ رب العزت اس کی سرزنش کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ حد پامال نہیں کرنا، آپ نے حد کو بھلانا نہیں ہے۔ یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسی بات میں اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور ہمیشہ اطاعت پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔